برائے مہربانی میری ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ یہ بادشاہ غلام سندری ڈرامے کی ایپیسوڈ 31 ہے جو کل رات نشر ہوئی۔ خوش آمدید۔ ہاں، اور آج سوری، اس ویڈیو کے آغاز میں میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ کریں۔ آج ہم اس ایپیسوڈ کی مکمل کہانی کو آسان الفاظ میں پیش کرنے والے ہیں۔ بالکل، اور دیکھا جائے تو اس ایپیسوڈ میں کرداروں کے درمیان جو کشمکش ہے نا، وہ اپنے عروج پر تھی۔ ہاں واقعی۔ اب دیکھیں، جب ایک عاشق اپنی سچی محبت پانے کے لیے اپنے ہی والدین پر بندوق تان لے تو مطلب کیا وہ واقعی محبت ہے یا صرف کسی کو حاصل کرنے کا ایک خوفناک جنون ہے؟ یہ واقعی ایک حیران کن صورتحال ہے۔ اگر ہم آغاز پر غور کریں تو بادشاہ کا رویہ طاقت کے غلط استعمال کی ایک کھلی مثال ہے۔ بالکل۔ اس کا اپنے والدین کو دھمکانا اور قربان کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کرنا صرف ایک ضد نہیں ہے، یہ ایک سماجی طبقاتی نظام کا غرور ہے، جہاں وہ ہر رشتے کو شطرنج کے مہرے کی طرح آگے پیچھے کر رہا ہے۔ اچھا، لیکن ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں۔ کیا یہ واقعی صرف غرور اور طبقاتی نظام کا مسئلہ ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ یعنی شاید بادشاہ کسی گہری احساس کمتری کا شکار ہے جسے وہ اس طاقت کے پردے کے پیچھے چھپانا چاہتا ہے۔ وہ خود مانتا ہے کہ سندری اس کا بدلہ ہے۔ صحیح پوائنٹ ہے یہ۔ ہاں، اور اس کا منصوبہ سنیں۔ وہ اپنی قانونی بیوی مرخے کو گاؤں میں اور سندری کو شہر کے بنگلے میں قید رکھے گا۔ یہ مجھے محبت سے زیادہ کسی چیز کو زبردستی چھین لینے کی چاہت لگتی ہے۔ یہ ایک بہترین نقطہ اٹھایا آپ نے۔ دراصل جب انسان کو اندر سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی کا دل نہیں جیت سکتا تو وہ اس کا جسم اور وجود قید کرنے پر اتر آتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ بادشاہ کا یہ ٹھنڈا منصوبہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ رشتوں کو جذبات کے بجائے بس اپنی پراپرٹی سمجھتا ہے۔ اچھا، اور بادشاہ کی اس ملکیت کی چاہت کے بالکل برعکس ہمیں آنٹی خورشید کی ایک خاموش لیکن حیرت انگیز حکمت عملی نظر آتی ہے۔ بالکل، ان کی چال کمال تھی۔ جب انہوں نے اچانک شادی کے لیے ہاں کی تو پہلی نظر میں لگا کہ شاید انہوں نے ہار مان لیے۔ میں تو حیران رہ گئی تھی کہ یہ کیا ہوا۔ ہاں، سب کو ایسا ہی لگا تھا، لیکن حقیقت میں ان کا ایک دن اور ایک رات کی مہلت مانگنا اس کہانی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ بن گیا۔ ویٹ، تو انہوں نے ہار نہیں مانی تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ انہوں نے جان بوجھ کر وقت مانگا ہے۔ انہیں پتا ہے کہ سندری اور غلام سچی محبت کرتے ہیں۔ خورشید جانتی ہیں کہ جوش اور غصے کی عمر چھوٹی ہوتی ہے، تو 24 گھنٹے کی تاخیر بادشاہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تھی، تاکہ غلام کو اپنا منصوبہ مکمل کرنے کا مارجن مل سکے۔ اور اسی وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے غلام نے اپنی ماں کو بخشو کی حفاظت میں چھوڑا تاکہ وہ سندری کو آزاد کروانے کے لیے نکل سکے۔ اپنی ماں کو ایسی حالت میں چھوڑنا ایک انتہائی مشکل قدم ہے۔ سچی آزادی کی قیمت ہمیشہ قربانی مانگتی ہے، اور اس قربانی کے نتیجے میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ فرار کا کلائمیکس کتنا شیڈڈ ہو چکا ہے۔ بنگلے پر پہرا کس قدر سخت ہے۔ ہاں، بادشاہ تو بارات لے کر نکلتا ہے اور خورشید اسے الجھانے کے لیے گاڑی میں اس کے ساتھ چلی جاتی ہیں، اور پیچھے گارڈز کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم ہے۔ سنگین حالات ہیں واقعی۔ یہاں ایک اور نفسیاتی اصول دیکھتے ہیں کہ قید جتنی سخت ہوتی ہے نا، بغاوت کی آگ اتنی تیز بھڑکتی ہے۔ بالکل، بادشاہ سمجھ رہا ہے کہ جذبات کو قید کیا جا سکتا ہے، لیکن اندر موجود ایک عورت سندری کو انہیں سامان چھوڑنے والے بھتیجے کے بہانے فرار کروانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہاں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دونوں طرف آزادی اور قید کی اس جنگ نے کہانی کو انتہائی سسپینس پر لا کھڑا کیا ہے۔ انسانی فطرت ہمیشہ قید کی زنجیریں توڑنے کا راستہ ڈھونڈ ہی لیتی ہے۔ یہ تو ہے۔ بادشاہ کا خیال ہے کہ عورت کے جذبات دبائے جا سکتے ہیں اور اسے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، لیکن کیا جبر اور طاقت کے ذریعے کبھی کسی کے دل میں سچی محبت پیدا کی جا سکتی ہے؟ اس بارے میں سوچئے گا۔ بالکل، یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جی، تو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ کریں۔ میں آپ کے کامنٹس کا انتظار کروں گی۔ بیل آئیکن کو دبائیں اور اگلی اپڈیٹ تک کے لیے خدا حافظ۔